دیکھیے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ ایک صحرائی قافلے کا، جو کہ وہ قافلہ بہت ہی بڑا، بہت ہی اچھا قافلہ تھا، لیکن کچھ ایسی مصیبتیں آئی اس پہ، اور ایسا کیا ہوا ان قافلوں والوں پر، اور ایسا وقت آ گیا کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں باقی تھا۔ بہت مصیبتیں انہوں نے جھیلی، بہت مصیبتیں انہوں نے پالا، پھر آخر میں ان کی مدد کرنے کون آیا؟ اور اے اس دنیا پہ رہنے والے مسلمانوں، یہ جب باتیں آیا کریں نا تو اچھی باتیں ضرور سن کے جایا کرو، کیونکہ یہ ناچ گانے والی ویڈیو تمہیں کام نہیں آنے والی۔ اگر کچھ کام آنے والی ہے تو اسلام کی وہ باتیں ہوں گی جو آپ کے عمل میں آئیں گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قبر میں بھی، دنیا میں بھی کامیابی کامیاب نظر آؤ گے، اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آؤ گے۔ تو سنا کرو اے مسلمانوں، غور کیا کرو کہ کیا بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے وہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے کیسے معجزات ہیں۔ آئیے میں گفتگو کرنے والا ہوں، حضور کے بارگاہ میں چلتا ہوں کہ عرب کے ایک سراہ میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا کہ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا، اس قافلے کا اچانک سے پانی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں، اور اس میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سبھی موجود تھے، سب پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، سارے کے سارے پیاس سے تڑپ رہے تھے، سب کا برا حال تھا، اور دور تک پانی کا نشان تک نہ تھا، اور پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی، مگر ان پر یہ خاص کرم ہوا۔ اب دیکھیں خاص کرم کس کا ہوا؟ جو کہ موت ان کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ یعنی کہ آپ اگر یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو روزہ رکھنے کو کہہ دیں تو آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، یہ کہہ کے تڑک جاتے ہو، تڑکا دیتے ہو۔ لیکن سن لو اے مسلمانوں، آج تم انسانوں کے پاس کہہ کے کہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھے بیماری ہے، کل اللہ کے سامنے آپ جس بیماری کا بہانہ بتاؤ گے، کل وہی بیماری تمہاری جواب دے گی کہ اے میرے مولا، میں تو اسے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ بیماری تو مجھے ہے، میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ تو سنو، اللہ کے سامنے یہ بیماری تمہاری جواب دے گی کہ میں نے تو اسے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، میرے ٹچ نہ کرنے سے پہلے اس نے ڈر کر کے تیرا روزہ چھوڑا ہے، تیری عبادت کو چھوڑا ہے۔ نہ چھوڑو، اگر تمہیں اس روزے دار جو ہوتا ہے، اور تم روزہ جب رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کے شریر پر نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے شریر پر فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب یہ شریر بھوکی ہوتی ہے، جب پیٹ میں کچھ بھی نہیں پڑتا، یہ شریر بھوکی ہوتی ہے، تو شریر کیا کرتی ہے، جسم کیا کرتا ہے، جو جسم کے اندر بیماری ہوتی ہے اسی بیماری کو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب بیماری کو تمہارے جسم ہی کھا لے گی تو جس بیماری تمہارے جسم کو کیسے کھائے گی؟ تو یہ بہانہ مت بناؤ کہ مجھے بیماری ہے، مجھے پریشانی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ کہہ کے بات مت گھماؤ، اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ سن لو، اپنے آپ کو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑا مار خواہ ہیں، جیسے دنیا میں ہمارا عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، ویسے قبر بھی گزر جائے گی، بھول جاؤ۔
ایسا سوچنے والے اللہ کی عبادت نہ کرو گے تو پھر قبر کا عذاب نہ جانے کیسے کیسے عذاب اس پر ڈھایا جائے گا۔ مت بھولو۔ اب دیکھیں کہ ان کا مدد کرنے کون آیا ہے۔ مدد کرنے والا اب یہاں تھوڑی سی فارسی لفظ میں ہے، اب میں فارسی کو پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کا میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ناگہانی آ مغیث ہر دکون مصطفیٰ پیدا شد از بحر عون، یعنی مصطفیٰ پیدا شد از بحر عون، یہ شعر میں لکھا ہے کہ یعنی اچانک دو جہاں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی اور سب کے سب حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور کو جب دیکھے ان کے اوپر جب ان لوگوں کی نظر یہ حضور پر پڑی تو بڑی خوشی ہوئی اور ان کے جان میں جان آئی کہ اب تو مجھے بچانے والا کوئی آ گیا ہے، سخی یہ رسول اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمیں ضرور بچا لیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی امید ہوتی ہے، یہ امید ہی ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلا ہے، ایک ٹیلا ہے، اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ جیسے غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکزہ یعنی پانی کا ایک کچھ تھوڑا سا، جیسے آپ مان لیجیے اپنے گھر میں اگر بالٹی سے، ڈبہ سے، باٹل سے پانی لے کے جا رہے ہیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو اکثر لوگ باٹل میں پانی رکھا کرتے ہیں، تو وہ اپنی اونٹ میں سفر کر رہے تھے تو اپنی باٹل میں پانی رکھے تھے، تو مشکزہ میں ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعہ ایک اونٹنی پر سوار جیشی جا رہا ہے، وہ اسی جیشی کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیشی سے مشکزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکزہ پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک باٹل سے، اب اس قافلے میں کتنے آدمی تھے لیکن سب کی پیاس بجھائی آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے دستے ہاتھ رکھا اور اس کا باٹل، اس کا ڈھکن کھول کر کے آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم کو پیاس کی شدت ہے، جس طرح سے تمہیں پیاس لگی ہے، ایک ایک کرتے آؤ اور اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس کے ایک مشکزہ سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن میں بھی بھر لیا۔ اب دیکھیں برتن میں بھی بھر لیا، سب کے سب سیراب ہو گئے اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر جیشی بڑا حیران ہوا اور حضور کے دست انور چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیرا تو شد سپید آن زنگی زادہ جیشی ہمچو بدرور رضی روشن شد حبشی، یعنی کہ یہ فارسی لفظ ہے۔ اب اسے ترجمہ سے ہی میں بتا دیتا ہوں کہ اس جیشی کا سیاہ رنگ کا فوراً ہو گیا اور سفید پر نور ہو گیا۔ پھر اس نے جیشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی
منور کر لیا، اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا تم غلام میرا نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا اب کیونکہ اس کا رنگ بھی وہ کالا تھا، لیکن حضور کے دست مبارک کی جب سے اور حضور کے جب سے کلمہ پڑھ لیا اس کا چہرہ ہی بدل گیا، چہرہ روشن ہو گیا۔ کہا تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ بولا یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس نبی کا نور ذات بابرکت سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ہے ایمان لانے آ گیا۔ یہ میرے حضور کی شان تھی، میرے آقا رحمت کی یہ شان تھی۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گار کے لیے راتوں رات اپنے آنسو کو بہائے، راتوں رات روئے، جب سجدہ کرتے تھے سجدے میں جاتے تھے تو سر نہ اٹھاتے تھے، اس طریقے سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں تمہارا بھی فرض ہوتا ہے، تمہارا فرض ہے یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، فرض ہے، نماز کو پڑھا کرو، ورنہ تمہیں آج نہیں تو کل قبر میں جا کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جب فرشتے پوچھیں گے تم سے سوال اور جواب کریں گے تو کیا جواب دو گے، کیسے جواب دو گے؟ ایک سال کا 12 مہینہ ہوتا ہے، جہاں من ہو وہاں تم جا کے رہو، لیکن یہ روزہ اور رمضان میں آ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیا کرو، تاکہ اگر تمہاری موت بھی آ جائے تو انشاءاللہ بخشش کے ذریعہ بن جائے گا۔